وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تمہارے اندر اس کی ہرس ہی کیوں نہ ہو، یعنی عدل جتنا بھی چاہتے ہو پھر بھی نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ بس ایسا مت کرو کہ ایک طرف مکمل مائل ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور دوسری کو لٹکا کے چھوڑو. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا کہ پراپر پورے حقوق ادا کرو، حق تلفی سے بچو. تو ظاہر ہے اگر کسی کی دو بیویاں ہوں تو جتنا ٹائم اس کو دے رہا ہے اتنا ہی دوسری کو بھی دینا پڑے گا، جتنا نان نفقہ اس کو دے رہا ہے دوسری کو بھی دینا پڑے گا. تو اصل حکم تو یہی ہے. صلح کا راستہ تو ایک مجبوری کا راستہ تھا طلاق سے بچنے کا. پراپر جو حکم ہے وہ یہ کہ دونوں کے حقوق برابر آپ نے ادا کرنے ہیں. جب بیوی، خاص طور پہ جب بیوی مطالبہ بھی کر رہی ہو تو صلح تو اس وقت ہوگی نا جب بیوی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے. اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر تو دونوں کو برابر حقوق دینے پڑیں گے آپ کو. اب اس میں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ دو قسم کی پریشانیاں سامنے آئیں. ایک یہ کہ مرد 2 یا 4 بیویاں رکھتا تھا لیکن محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 زوجات رکھی ہیں، مگر جتنی محبت آپ کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اتنی کسی اور زوجہ سے نہیں. ان کی طرف بہت زیادہ دل مائل تھا آپ کا. یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں. تو صحابہ نے جب عورتوں کے حقوق سنے، ان میں عدل کرنا ہے، برابری کرنی ہے، تو ڈر گئے بہت سارے صحابہ کہ بھئی ہمیں ایک زوجہ کی طرف زیادہ دل مائل ہے، دوسری کی طرف کم ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ عدل نہیں کر سکتے تو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 میں عدل نہیں کیا قیامت کے دن آئے گا اور آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ ہی بند ہو رہا ہے. یعنی اس سے تو گویا یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت محض ایک یعنی اجازت دی ہے لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ بھائی 100% عدل بیویوں کے درمیان تم کر نہیں سکتے. یعنی وہ والا عدل تو کر سکتے ہو جس میں ظاہری حقوق سب کو سیم دینے پڑیں، لیکن دل والا عدل کہ جتنی طبیعت ادھر مائل ہے اتنی ہی ادھر بھی ہو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. کیونکہ دل پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا. ایک عورت کی عادت اچھی ہے، وہ آپ کا زیادہ خیال کرتی ہے، اور دوسری بس زبان ہے، تو ظاہر ہے دل تو اس کی طرف مائل ہوگا جو اچھے اخلاق کی ہے، جو آپ کی خدمت زیادہ کر رہی ہے، جو آپ کو سکون اور راحت زیادہ دے رہی ہے. تو دل تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ کیسے دلی معاملے سے برابری کر سکتے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں عدل سے مراد ہے دل کا عدل کرنا. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ جس عدل کا برابری کا اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ جتنا خرچہ وہاں دے رہے ہو اتنا وہاں دو، جتنا ٹائم وہاں گزار رہے ہو اتنا ٹائم وہاں گزارو، اس میں بھی 100% ایکوریسی ممکن نہیں ہے. تھوڑی بہت کمی بیشی اس میں یہ ہوگی تم سے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عدل کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں نا بیویوں میں عدل کا کہ اسٹاپ واچ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے اس والی بیگم کے پاس، اب وہ اسٹاپ واچ لگا کے اتنے دیر اتنی بات. تو ایسے نارمل لائف گزر نہیں سکتی. تو اللہ نے اس میں بھی چھوٹ دی ہے کہ 100% تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو جس عدل کا ہم نے تمہیں مکلف بنایا ہے اس کو فوکس کرو. کیا مطلب؟ بھئی ایسا مت کرو کہ ایک کی طرف اتنا میلان ہو کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. یعنی سب کو پتہ چل رہا ہو کہ یار ایسا لگتا ہے یہ اس کی سوتیلی بیوی ہے، یعنی یہ اس کی اصل بیوی ہے اور وہ تو ویسے ہی لا کے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو اتنا بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی طرف سے پوری طور پہ برابری کی تم نے کوشش کرنی ہے، لیکن 100% ایکوریسی تم میں ممکن نہیں ہے. یہ تو کسی میں بھی ممکن نہیں ہے، صرف پیغمبر ہی یہ کام کر سکتے ہیں، نارمل آدمی کے لیے بس میں نہیں ہے. تو اس میں اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ سورہ نساء کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عملی طور پر حرام ہی ہے کیونکہ 100% تو عدل کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ بند ہو رہا ہے. ان آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 100% عدل ہماری مراد نہیں ہے. 100% عدل دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اتنا عدل واجب ہے کہ ظلم کے زمرے سے بچ جاؤ. دیکھنے میں یہ نہ لگے کہ یار وہ اس کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں اور اس کو بالکل لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے. تو جتنا بیلنس کر سکتے ہو کرو. بہت زیادہ اس میں فرق کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک رات یہاں گزارو تو دوسری رات یہاں گزارو. اب رات میں سیکنڈوں کا فرق کوئی بھی نہیں ناپ سکتا کہ 8 بجے وہاں گئے تھے تو ٹھیک 7:59 پر اس بیوی کے گھر میں جانا ہے تم نے. یہ ممکن نہیں ہے. رات یہاں گزار لی وہاں، ہاں اتنا ڈفرینٹ
کہ یہاں جب باری آ رہی ہے تو جناب 10 بجے جا رہے ہیں، اور جب اس کی باری آ رہی ہے تو رات 2:30 بجے گھس رہے ہیں گھر کے اندر. یہ بہت زیادہ فرق ہو جائے گا، جو واضح فرق ہے. چند منٹوں کی تاخیر ہو سکتی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں. تو اس طرح یعنی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، ایک کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. لٹکانے کا مطلب یہ کہ نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ بغیر شوہر والی. یہ لٹکی بھی ہوتی ہے. ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے، ایک بغیر شادی شدہ. شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے پورے حقوق مل رہے ہوں. بغیر شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے کچھ بھی حق نہ مل رہا ہو، لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کسی سے شادی کر سکتی ہے. تو تم نے دوسری یا پہلی بیوی کو ایسا لٹکا دیا کہ نہ وہ شادی شدہ لائف ہے اس کی، نہ ان میرڈ لڑکیوں والی لائف ہے اس کی. ان میرڈ ہوتی، تمہارے نکاح سے باہر ہوتی، تو یہ تو اس کو امید ہوتی نا کہ کوئی مرد نکاح کر کے حقوق دے دے گا. لیکن اب یہ امید بھی نہیں ہے اس کو کہ کوئی شوہر ملے گا، کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں ہے. تم جب تک چھوڑو گے نہیں وہ کہاں نکاح کرے گی. اور شادی شدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو تو ٹائم بھی ملتا ہے شوہر کی طرف سے، پیسے بھی ملتے ہیں. اس کو تو نہ پورے پیسے مل رہے ہیں، یا اس کو یا تو پیسوں میں کمی آ رہی ہے یا ٹائم میں کمی آ رہی ہے، یا دونوں چیزوں میں کمی آ رہی ہے. تو ایسے لٹکا کے کسی عورت کو مت چھوڑو. یہ قرآن کا حکم ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو گے. یہاں اصلاح کا معنی یہ صلح نہیں ہے بلکہ اصلاح کے معنی میں. اگر تم اصلاح کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں اصلاح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہاں ہے. قرآن کے ہر آیت کا مطلب جو ہے نا، ہر لفظ کا مطلب اسی آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. یہاں اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم سے ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جاؤ. میاں بیوی جو ایک دوسرے کی حق تلفی کر چکے ہیں اس کو بھول جائیں. اور اگر شوہر کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو جو ہو چکا ہو گیا. تصلحوا، آئندہ کے لیے اصلاح کرو، یعنی اس ظلم سے توبہ کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصلاح میں بیوی سے معافی مانگنا بھی داخل ہے. اگر آپ نے ایک زوجہ پہ ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ برابری والا معاملہ نہیں کیا، اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو چونکہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، تو حق تلفی میں جب اصلاح کرو گے تو حقوق العباد میں جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہو، اللہ کے ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان تصلحوا میں مرد کو خطاب ہے کہ اگر تم اصلاح کر لو آئندہ کے لیے، اب تک تو تم نے جو ظلم کیا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو، یعنی بیوی کی جو حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگو اور آئندہ اس حق تلفی سے بچو. وَتَتَّقُوا کا معنی بچنا، آئندہ حق تلفی سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور رحیم ہے، پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. اس کو دل پہ لے کے بیٹھو نہیں کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو میں جہنم میں جاؤں گا. نہ کوئی بات نہیں، اب تک جو ہو چکا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب قرآن آگے ایک بات بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کے عیب برداشت کرنے کی آیتیں نازل ہوئی، پھر نازل ہوئی کہ جرگہ بیٹھے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرے. پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. اور پھر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ برابری کرو، پورے حقوق ادا کرو، جو کوتاہی ہوئی اس میں توبہ استغفار کرو. پھر بھی نہیں ہوتا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیورس ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی ہو جائے، اس کو بھی دل پہ لے کے نہ بیٹھو. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی علیحدگی ہی اختیار کر لیں، نہیں بن رہی آپس میں، نہ کمپرومائز سمجھ میں آ رہا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. کیسے کہ شوہر اگر ڈیورس دے دیتا ہے یا عورت شوہر سے خلا مانگتی اور شوہر عورت کے مطالبے پر شوہر خلا پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا. بے پرواہ کا مطلب کہ عورت کو مرد کی ضرورت، اس شوہر کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس شوہر کو اس عورت کی ضرورت نہیں رہے گی. کیونکہ میاں بیوی دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. شوہر اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تو بیچاری زندگی برباد ہو جائے گی اس کی، اور یہ تو میری محتاج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوی تمہاری محتاج نہیں رہے گی، اللہ اس کو تم سے غنی کر دے گا. اس کو کوئی دوسرا اچھا رشتہ دلا دے گا یا اور کوئی انتظام کر دے گا، یعنی اس کی کفالت کا. اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر شوہر سے علیحدگی لے لی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ عورت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی تم سے بے پرواہ کر دے گا. تو آخری حل علیحدگی ہے. اگر ان تمام صورتوں میں سے کسی پر عمل نہیں ہو رہا، آخری حل علیحدگی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، سارے کام تم نے تھوڑی کرنے ہیں کہ تم ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. اصل تو خالق ہے اور اس کا مخلوق سے رشتہ ہے، وہ
وسعت والا ہے، بڑے ظرف والا ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ تمہیں ان احکام میں اس نے جوڑ دیا تاکہ ایک نظام چلے، ایک سسٹم چلے، ورنہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ میاں بیوی میں کسی طرح سے نہ بن رہی ہو اور حدود اللہ پر قائم نہ رہ سکتے ہوں تو پھر وہ علیحدگی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ ہے مگر اتنی ناپسندیدہ نہیں ہے جتنی غیر مسلموں کے ہاں سمجھی جاتی ہے، تو اور جتنی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے